میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہمیشہ عمران خان اتنے بڑے بلنڈرز کیوں مار جاتا ہے جب بھی وہ اسلام کی کسی چیز کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. معاذ اللہ، وہ کون سے صحابی تھے عمران خان صاحب جس صحابی رسول کو ڈر لگتا تھا جہاد کرنے سے، یا اس طرح کی بات کرنا کہ صحابہ کرام لوٹ مار میں لگ گئے تھے، یا وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، یا بھاگ گئے تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسی چیزوں کا جس کے بارے میں علم نہ ہو تو وہاں پر فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی عالم دین بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے جتنے کرائے کے مولوی اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آس پاس آپ کی آؤ بھگت کے لیے، ان سے ہی پوچھ لیا کریں کہ یار میں یہ بلنڈر مارنے جا رہا ہوں، کیا میں صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا. شخص جب حلف اٹھا رہا ہو اور خاتم النبیین کا لفظ بھی صحیح طریقے سے نہ بول سکے، 3-4 بار دہرانے کے باوجود وہ نہ بول سکے اور اس کے بعد مسکرائے، اس چیز سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ اور پورے پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر، تمام نیوز چینلز پر آپ کا بیان چل رہا ہوتا ہے. تو آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں پوری قوم اسے سنتی ہے، اور آدھی سے زیادہ قوم وہ ہے جس کو حقائق کے بارے میں پتہ ہی نہیں. آپ جو کہتے ہیں قوموں سے سچ ماننا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسی حرکتیں کرنے سے آپ باز رہیں. جن چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، میرا ایک آپ کو برادرانہ مشورہ ہے، میں عمر میں آپ سے بھلے ہی، ایکسپیرینس میں بھی آپ سے بھلے ہی بہت چھوٹا یا کم صحیح، لیکن جناب ہوم ورک کیا کریں، ایسی چیزوں کے بارے میں ریسرچ کیا کریں، اسٹڈی کیا کریں، پھر جا کے بات کیا کریں. اسی طرح کا ایک بلنڈر آپ OIC میں جا کے مار آئے تھے کہ دیر از the only solution of Palestine issue and that is none other than 2-state solution، یعنی کہ 2 ریاستوں کا ایک سلوشن ہے کہ ہمیں فلسطین کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، دونوں کو اپنے اپنے حقوق دینے چاہیے. وہ ملک جس کے بارے میں آپ کے پاکستان کا یہ آئین اور دستور کہتا ہے، آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ اپلیکیبل ہے ہر ملک کے لیے ایکسیپٹ اسرائیل، یعنی کہ ہم نے پہلے دن سے ہی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ جا کے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل جو کہ بنی ہی مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے لیے تھی، آپ وہاں جا کے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کراتے ہیں انڈائریکٹلی. اور مسئلہ کشمیر تو سرے سے ہی ڈسکس نہیں ہوتا، کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ OIC جن مقاصد کے لیے بنی تھی وہ کسی طریقے سے آپ پورا کر کے آ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، وہاں پر جا کے میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو، لیکن جناب تقریریں آپ سے زیادہ اچھی ہمارے محلے کے مولوی صاحب بھی کر لیتے ہیں. آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایکشن اسپیڈز لاؤڈر دین ورڈز. آپ کا جو عمل ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، الفاظ نہیں. سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ ہمارے جو PTI کے دوست ہیں وہ آ کے آج بہت اچھل کود کر رہے تھے کہ عمران خان نے کہا تھا میں رلاؤں گا ان کو تکلیف پہنچے گی، یہ دیکھیں گے، یہ روئیں گے. آج عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا، حمزہ شہباز کو گرفتار کر لیا. پھر ایک PTI والا آیا میرے پاس، وہ کہتا ہے جی عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا. الطاف حسین کو گرفتار کروا دیا برطانیہ سے کہہ کے. پھر ایک تیسرا آیا اور کہنے لگا جناب عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا. زرداری کو گرفتار کر دیا. عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا. گل علی اسماعیل کو گرفتار کر دیا. علی وزیر محسن داوڑ کو گرفتار کر دیا. سارے کرپٹ چور لٹیرے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. میں نے کہا ہاں یہ سارے کام عمران خان نے کروائے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل. میں نے کہا تو پھر آسیہ ملونہ کا جو رہا کروایا وہ کس نے کرایا؟ نہیں وہ تو عدلیہ کا فیصلہ تھا. تو یہ 2 رنگی چھوڑیں. میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں جو آج پاکستان تحریک انصاف میں، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس سے پہلے آپ پیپلز پارٹی میں تھے، اس سے پہلے آپ نون لیگ میں تھے، اس سے پہلے آپ کاف لیگ میں تھے، اس سے پہلے شاید آپ جماعت اسلامی یا MQM میں ہوں گے. تو آپ کو اگر ان کا نظریہ زیادہ بہتر لگا، اسی وجہ سے آپ اپنی پارٹی چھوڑ کے ادھر آئے. لہٰذا آپ انتھی تقلید نہ کریں. جب ایک حاکم وقت اچھا کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، میں نے بھی کیا، ہر بندے کو کیا. لیکن جب وہ کوئی اسی قسم کا بلنڈر مارتا ہے تو اس کا گریبان پکڑنے کی بھی صلاحیت رکھیں. اندھی تقلید کر کے ایک 3rd کلاس لیڈر کو فرنٹ فٹ پہ رکھا جائے اور اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں اور جو ہمارے صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان ہے اس کو ہم معاذ اللہ پیچھے رکھ لیں اور کہیں نہیں جی یہ تو سلپ آف ٹنگ ہوگا، یا عمران خان پتہ نہیں یہ کہنا چاہتا ہوگا، اس نے یہ کہہ دیا. تو میرے خیال سے یہ چیز آپ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اس قوم کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں.
میں کہنا چاہوں گا عمران خان سے کہ جناب والا اس بات پر نظر ثانی کریں، اپنے الفاظ واپس لیں، قوم کے سامنے اسی میڈیا پہ آ کے سب چینلز کو جس طرح زبردستی اپنا بھاشن سناتے ہیں وہاں پر آ کے معذرت کریں کہ میں یہ غلط ہو گیا مجھ سے، یہ میرے پاس علم نہیں تھا، ناقص علم کی وجہ سے میں نے یہ بات کی۔ بھئی صحابہ کرام، جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، صحابہ کرام وہ تھے کہ جب کیسر و کسرا کے محلات کو فتح کر لیا تھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کیسر و کسرا کے محلات کو جب فتح کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق کو خبر پہنچی کہ جناب محلات فتح ہوئے، لیکن سونے ہیرے جواہرات اور زبردست قسم کے جو مہنگی مہنگی چیزیں تھیں، جب اس کی طرف صحابہ کرام کی نظر پڑی تو صحابہ کرام نے نظریں موڑ دیں کہ ہم کہیں کسی قسم کی لالچ میں نہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اسلام کی جنگ لڑیں اور اسلام کے غلبے کی ہی بات کریں گے، اسلام کے نفاذ کی ہی بات کریں گے۔ جب سیدنا عمر فاروق کو یہ خبر پہنچی تو آپ خوشی سے رو پڑے اور کہنے لگے اللہ اتنی زبردست رعایا مجھے دی۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی رضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً حضرت سیدنا عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ عمر، جب حکمران اتنا غیرت مند اور دلیر ہوتا ہے نا تو اس کی رعایا بھی اتنی ہی غیرت مند اور دلیر ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے ان پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ خواب غفلت سے نکلو، اپنے نمائندے دلیر چنو، اور اگر کوئی دلیر نمائندہ نہیں نظر آتا تو خود نمائندے بن کے سامنے آؤ۔ اس وقت ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ایک بھکاری، ایک چور، ایک ڈاکو، ایک لٹیرے، ایک کمین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، جہاں جاتے ہیں چین جائیں، سعودیہ جائیں، امریکہ جائیں، برطانیہ جائیں، جہاں جاتے ہیں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اس لیے نمائندے ٹھیک چنو، بھکاری نہ چنو۔